اور سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کے کہا کہ حضور لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الف بین قلوبہم، حضور یہ زمین برابر خزانہ خرچ کر کے بھی آپ ان لوگوں کے دلوں میں الفت اور محبت نہیں پیدا کر سکتے تھے۔ ولیکن اللہ الف بین قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کے اندر الفت پیدا کر دی، اللہ نے ان کے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دی کہ یہ آپس میں بائی بائی بن گئے، اپنی دشمنیوں کو بھول گئے۔ تو ایسی چیز کہ جس کے پیدا کرنے کے لیے زمین برابر خزانے خرچ کر دیے جائیں اور وہ پیدا نہ ہو، تو گویا آپس میں محبت اور الفت کا پیدا ہونا یہ اللہ کا بڑا خاص احسان ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کے اندر بنیادی فرق ہی یہ ہے۔ سورہ 14ویں پارے کے اندر سورہ ہجر ہے اور بڑی یہ معروف آیتیں ہیں، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ کہ جب اللہ رب العزت جنتیوں کو جنت میں داخل کریں گے، فرشتے ادخلوها بسلام آمینین، سلامتی کی صداؤں کے ساتھ ان کا استقبال کریں گے، تو ان کی حالت اللہ نے بیان کی کہ وہ ایک دوسرے کے سامنے تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، تو ایک کے دل کے اندر دوسرے کے لیے جو نفرت ہو سکتی ہے، عداوت ہو سکتی ہے، حسد ہو سکتا ہے، بغض ہو سکتا ہے، اللہ ان کے سینوں کو پاک کر دے گا۔ سینوں کی پاکیزگی یہ اللہ رب العزت کی اصل اور سب سے بڑی نعمت ہے، اور جنت کے اندر سب سے بڑا انعام اللہ کا یہ ہے کہ وہاں پہ انسان کا دل پاک اور صاف ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے وجود کے اندر ایک اعضاء ایسا ہے کہ اگر وہ درست رہے تو اس کا سارا جسم درست رہتا ہے، اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، آگاہ رہو کہ وہ دل ہے۔ تو دل اگر ٹھیک ہے تو انسان کے معاملات بھی ٹھیک ہیں، اور اگر دل کے اندر خرابی ہے تو انسان کے دوسرے معاملات بھی بگڑ جاتے ہیں۔ صحابہ اکرام پہ اللہ رب العزت نے جو نعمت کی اس کو یاد کروایا، یاد دہانی کروائی، وہ یہ تھی کہ ہم نے اپنی رحمت اور نعمت سے تمہارے دلوں کے اندر محبت اور الفت پیدا کر دی۔ وہ نسل در نسل جو دشمنی اور انتقام کی فضا تھی تمہارے اندر، اس میں اللہ رب العزت نے ان کو محبت کرنا اور بھائی چارہ کرنا سکھایا۔ یہ تھی اس کی پہلی نعمت۔ دوسرا موضوع ہے وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اس وعدے کو بھی یاد کرو جو اللہ نے تم سے پختہ وعدہ لیا تھا، وہ وعدہ جس کا معاہدہ تم سے کیا تھا، اور تم نے یہ کہا تھا کہ سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے سنا ہے تو ہم اطاعت کریں گے۔ یہ وعدہ کون سا تھا، یہ معاہدہ کون سا تھا، اس کا ذکر یہاں پہ نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ابتدائی اسلام سے لے کے ہجرت مدینہ تک کا جو پس منظر ہے اس کو سمجھنا پڑے گا۔ آپ پوری دلجمی سے اگر سماعت کریں گے تو آپ اس کو انشاءاللہ سمجھ سکیں گے۔ اس ایک نشست کے اندر میں نے ایک ہی آیت اسی لیے پڑھی ہے کیونکہ علم تو ہونا چاہیے کہ جس نعمت کی یاد دہانی کروائی ہے اللہ نے وہ کون سی نعمت ہے۔ جو وعدہ اللہ نے لیا ہے اور کہا ہے کہ اس وعدے کو یاد کرو، یاد رکھو، وہ کون سا وعدہ ہے، کہاں لیا، کس طرح لیا، اس کا کیا پس منظر ہے۔ نبوت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ 10 سال کے بعد 10 نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب وفات پا گئے۔ اسی سال آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی وفات پا گئی۔ ان دونوں کی وفات کی وجہ سے اس کو عام الحزن کہا جاتا ہے، غم کا سال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا سہارا تھا آپ کے چچا کا کہ قریش جو آپ کی مخالفت کرتے تو آپ کے چچا آپ کے دست و بازو تھے، آپ کی پرورش بھی کی تھی، آپ سے محبت اور لگاؤ بھی تھا۔ تو جب ان کا انتقال ہو گیا
تو قریش یہ سمجھتے تھے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہو گئے ہیں اور ان کو توڑنا آسان ہے، اور گھر میں جب آپ پریشان ہو کے باہر سے آتے، لوگوں کے غلط سلط رویے دیکھ کے مغموم گھر میں آتے، تو آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کے زخموں کے اوپر مرہم رکھتی، آپ کو دلاسا دیتی، آسرا دیتی، سہارا دیتی۔ بخاری شریف کے اندر دوسری حدیث ہے یہ، وہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھکن دور کرتی تھی، کس طرح ان کو دلاسا دیتی تھی کہ حضور آپ پریشان نہ ہوا کریں، اللہ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ یہ لوگ جو آپ کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ضرور ان کے حالات بدلے گا۔ آپ تو غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، بیواؤں کے کام آتے ہیں، مسکینوں کے سر کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، حق کی بات کرتے ہیں، آپ کو غم اور خوف کیسا؟ اللہ آپ کو ضرور سرخرو فرمائے گا۔ تو اب یہ جو دلاسے اور تسلیاں تھیں یہ بھی ختم ہو گئیں، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی بھی وفات ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغموم رہتے، اور مکہ کے اندر جو حالات دن بدن کشیدہ ہو رہے تھے اس سے آپ دل برداشتہ ہو کے آپ نے ارادہ کیا کہ مکہ کے